علم کس سے حاصل کریں، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں، علم میں کمی اس وقت رہتی ہے یا تو پڑھنے والا ناقص ہو، یا پڑھانے والا ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص ہو، علم میں کمی رہ جائے۔ اگر پڑھنے والا ناقص ہے، محنت نہیں، کوشش نہیں، کوئی اس کو شوق نہیں، استاد بیچارہ محنت کر رہا ہے، کتاب بھی بہت اچھی ہے، علم حاصل نہیں کرے گا۔ اگر پڑھانے والا بھی مستعد ہے اور پڑھنے والا بھی، لیکن کتاب اس میں علم نہیں، علم سے خالی، مثلا کوئی ڈائجسٹ لے کے بیٹھ گیا، کیا علم حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اور پڑھانے والا ناقص ہے، کتاب بھی بہترین ہے، شاگرد بھی پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھانے والا صحیح نہیں پڑھا رہا، تب بھی کمی رہ جائے۔ تو اگر پڑھانے والا بھی مستعد ہو، پڑھنے والا بھی، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی علم رکھتی ہو، تو پھر آپ دیکھیں علم جو ہے زبردست نکلتا ہے، پھر زبردست عالم بنتا ہے۔ اچھا، پڑھانے والا جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے۔ حدیث شریف میں آیا نا، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم جس سے علم حاصل کر رہے ہو، دین کا علم، تم دیکھ لو کہ وہ کون ہے۔ یہ جو ہے منطق، فلسفہ، قرآن، فقہ، حدیث، کتنی کتابیں ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں نا، اہل سنت کے مدارس، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن فرق ہے یہاں سے جو نکلتا ہے با ادب اور وہاں سے نکلتا ہے بے ادب۔ کتاب تو وہی، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، بخاری وہ بھی پڑھتے ہیں، مسلم ہم بھی پڑھتے ہیں، مسلم وہ بھی، ترمذی، پوری ساتھ یہاں بھی وہاں بھی، پورا نصاب، لیکن فرق کیوں ہے؟ پڑھانے والا بے ادب ہے تو پڑھنے والا کبھی بھی با ادب نہیں ہو سکتا۔ اب پڑھانے والا با ادب ہے تو پڑھنے والا خود بخود با ادب ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے دیکھو کس سے علم حاصل کر رہے ہو، اس کا عقیدہ دیکھو۔ لوگ کہتے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ایک ہی ہے نا، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، حدیث ہی تو پڑھنی، اس میں کیا مسئلہ؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے یہی کتابیں دیگر مدارس میں پڑھائی گئیں جو دوسروں کی طرف میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، تو وہاں سے بے ادب گستاخ پیدا ہوئے، اعتراض شروع کر دیے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر اعتراض، اور یہاں سے جنہوں نے پڑھی وہ با ادب اور عاجزی انکساری کا پیکر اور عاشق رسول بن کے۔ پڑھانے والے کا ہے نا مسئلہ، پڑھانے والا اگر شیکسپیئر کی کتاب پڑھائے گا، آئنسٹائن کی کتاب پڑھائے گا، ارسطو، افلاطون، اور یہ جتنے بھی ان کی کتاب پڑھائے گا، اگر پڑھانے والا درست ہے تو کبھی بھی آپ بہک نہیں سکیں گے، کبھی بھی آپ کے عقائد متزلزل نہیں ہو سکیں گے، بلکہ وہ آپ کے عقائد کو مضبوط کر کے پڑھائے گا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ بہک گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے، اور حدیث شریف میں یہ کہ تم جس سے دین حاصل کر رہے ہو وہ کون ہے۔